15واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ پندرہواں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الاسراء، یا اس کا دوسرا نام جو ہمارے قرآن مجید میں اکثر قرآنوں میں سورہ بنی اسرائیل اس کا نام ہے۔ اسراء جو ہے نا رات کو سفر کرنے کو کہتے ہیں، تو اس میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے تو اس لیے اس سورت کا نام اسراء ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو یہ واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے اختصار کے ساتھ جو بیان کیا جا سکے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا کے سوا اور کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں تو کوئی بھی انسان کہیں کی بھی سیر کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی کہیں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ خواب میں بھی کبھی امریکہ بھی پہنچ جاتا ہوں، کبھی کہیں پہنچ جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں نہیں مانتا آپ امریکہ گئے۔ خواب میں تو کہیں کچھ بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ معراج شریف نہیں مطلب ریئل میں نہیں ہوا، آپ نے خواب دیکھا تھا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے حقیقت میں جو ہے نا یہ معراج کیا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ بنی اسرائیل سورت کا نام ہے تو اس میں بنی اسرائیل کا بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد جو ہے جو وہ مچاتے رہے ہیں اور تاریخ میں ان کی کیا کیا فتنے مچائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملک شام میں تم 2 بار فتنہ اور فساد مچاؤ گے اور اس کے تمہیں پھر سزا بھی دی جائے گی۔ تو اس میں پہلا فتنہ انہوں نے کیا مچایا تھا، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، تو حضرت شائیہ علیہ السلام کے انہوں نے ناحق قتل کر دیا۔ تو اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو جو ہے جو عراق کا بادشاہ تھا اس نے آ کے ان کو جو ہے نا تہس نہس کر دیا، ان کے علماء اور رؤسا کو قتل کیا، تو رات کو بھی جلا ڈالا، بیت المقدس کو بھی ویران کر دیا اور کافی زیادہ اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے وہ عراق لے گیا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ انہوں نے کیا فتنہ مچایا کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو اس کے جواب میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بیردوس یا خردوس کے نام سے بابل کا بادشاہ جو ہے وہ مسلط کیا اور اس نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر تیسرا، اب یہ ان کی تاریخ تھی یہودیوں کی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا دور آیا۔ مسلمانوں کے دور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور پھر بنو نذیر جو قبائل تھے ان کی کام ہی سازشیں کرنا ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے پھر ان کو بالکل جزیرہ عرب سے نکال دیا، تو مسلمانوں نے پھر ان پہ غلبہ پا لیا۔ اور اس کے بعد آج کے یعنی زمانے میں کچھ سال پہلے یعنی کہ 50-60 سال پہلے جو ہے نا ہٹلر نے پھر جو ہے نا ان کے ساتھ جو کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے ان کو قتل کیا اور ان کو چلایا۔ اور اب جو یہ یہودی پوری دنیا میں فتنہ و فساد مچا رہے ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتا ہے کہ ان کو سزا دے۔ یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا، مسلمانوں کی ہر مطلب یعنی اور دنیا میں کوئی بھی کچھ کرتا ہے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن مسلمان کچھ بھی کر لیں تو وہ دہشت گردی ہے۔
اور اس طرح کی پوری دنیا میں ایک کمپین چلائی ہوئی ہے انہوں نے، پورے میڈیا پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، معیشت پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، IMF ان کے کنٹرول ہے، ورلڈ بینک ان کے کنٹرول میں، امریکہ ان کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جس طریقے سے سازشیں کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، تو یہ دوبارہ سے ان کے اوپر اب اللہ تعالیٰ کوئی بھیجے گا۔ ہو سکتا ہے اب امام مہدی نہیں آ کے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں اب آخری دور ہے۔ اس کے بعد بڑا اہم جو ہے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب و اخلاق، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ وہی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ اہم جو ہے نا 12 سبق بیان کیے گئے ہیں، 12 اسلامی آداب و اخلاق جو ہے نا اور عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا وہی ہے، یہ ہم سورۃ انعام میں بھی ایک طرح سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ ڈالو، نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ کرو کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ، نہیں کنجوسی بھی نہ کرو اور اتنا بالکل ہی نہ اڑا دو کہ بعد میں پھر آپ کی حالت یہ ہو کہ پھر دوسروں سے مانگنا پڑے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، یہ بھی ہم پڑھا ہے پچھلی دفعہ بھی۔ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ بنیادی ترین تعلیمات ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہی اگر انسان کے سامنے ہوں، بہت زیادہ آپ نہ پڑھیں، بہت زیادہ آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، یہ صرف 10 کمانڈمنٹس جو ہیں یہ انسان کسی فریم میں لکھوا کے سامنے رکھے۔ اس طرح کی موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا انسان کے سامنے ہونی چاہیے، ہر وقت مستحضر رہے کہ یہ چیز ہے۔ انسان بڑی جلدی بھول جاتا ہے، یہ میں جو بولنے والا یہ میں سب سے پہلے میں خود اس تسلیم کرتا ہوں کہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں، تو ہر انسان بھول جاتا ہے، انسان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بندہ لکھ کے سامنے لگا لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر پڑے، اور کسی چیز پہ اگر انسان کی توجہ کم ہو گئی ہے تو وہ اس طرف توجہ کر لے کہ یار یہ تو آج کل میں نے تو اس پہ کبھی عمل ہی نہیں کر رہا، یا اس طرح میری کمزوری ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں بتائی گئی ہیں۔ 10ویں بات یہ بتائی گئی کہ ناپ تول پورا کیا کرو۔ 11ویں یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ پھر پیچھے نہ پڑو، یعنی بحث مباحثہ نہ کرو جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور زمین پر رکھ کر نہ چلو۔ یہ جو ہے نا 12 حکمت کی باتیں اور پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات ہیں اس میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد پھر سورہ کہف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف جو ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی بڑی حکمت کی باتیں ہیں، اور سورہ کہف کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ کہف کی اہمیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں متعدد احادیث ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ مسلم اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پوری سورت پڑھیں۔ اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو صورت ہے دجال کے فتنے سے اور آخری دور کے فتنوں سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ اس میں دجال کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے اس پہ بڑا غور کیا، میں نے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا، میں نے بڑا اس پہ غور و فکر کیا کہ اس کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے، اور بھی جن لوگوں نے تحقیق کی ہوگی، کہ اس میں بار بار مادیت کے اوپر مادیت کا رد کیا گیا ہے، مادیت کا، اور دجال اور دجالیت جو ہے، دجالیت ساری کیا ہے؟ مادہ پرستی، کہ آپ کو فیسلٹیز دے دی جائیں گی، آپ کو رولز رائس گاڑی دے دی جائے گی، اور آپ کو جناب بڑا عہدہ دے دیا جائے گا، لہٰذا آپ ہمارے لیے کام کریں۔ آپ چھوڑیں یہ مولویوں کی باتیں، یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کو اگر ایمان سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جایا جائے اور آپ کو ساری سہولتیں دی جائیں، آپ کو اچھی تنخواہ 10 لاکھ تنخواہ بھی دے دی جائے، آپ کو بڑی اچھی گاڑی دے دی جائے، بیریا ٹاؤن میں ایک کوٹھی دے دی جائے، اور آپ کو کہا جائے بس ٹھیک ہے آپ انجوائے کریں یار، چھوڑیں یہ مولویوں کی باتیں، اس طرح کی باتیں نا آپ کریں، تو آپ کہیں گے یار مجھے اور کیا چاہیے۔ تو یہی دجالیت ہے، دجال نے آ کے یہی کرنا ہے۔
تو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں یہ سارا مارک یہ ہے، مادیت اور ایمان کا مارک ہے، یعنی دونوں کی یہ بالکل جنگ ہے، اور یہی بار بار بیان کی جائے گی مختلف انداز سے۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا بیان ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ جیسے ابھی میں نے بیان کیا، یہ امیر کبیر لوگ تھے، وزیر یا وزیر اعظم تک بھی ایک ان میں بندہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ وزیر اعظم تھا، کچھ وزیر تھے، بڑے عہدوں پہ تھے، اچھی تنخواہیں لے رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ حق تو یہ نہیں ہے بت پرستی، ان کو پتہ چلا کہ توحید اصل چیز ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بادشاہ اب ہمارا رب نہیں ہے، اس کے آگے ہم کیوں جھکیں؟ تو اس نے کہا نہیں، اگر نہیں جھکے تو میں قتل کر دوں گا، سر قلم کر دوں گا، اور کر دیتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ بڑا مشہور ہے، اس دور کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت عیسائیت جو ہے نا وہ بیچاری دبی ہوئی تھی، اور یہی جو ہے نا کافر لوگ جو ہے نا وہ غالب تھے، رومی جو تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اس کے سامنے کہا کہ ہم نہیں تجھے مانتے، ان کا شہنشاہ آیا ہوا تھا، تو اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو گرفتار کر کے لے جائیں، کل ان کا سر قلم کرتا ہوں۔ وہاں سے پھر وہ بھاگ گئے، وہ بھاگتے بھاگتے جناب وہ غار میں پہنچ گئے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں، پہلے ہی جو سورہ کہف کا پہلا واقعہ ہے، اس میں بھی کلیئرلی مادہ پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ انہوں نے وہ عہدے بھی چھوڑے، انہوں نے وزارت عظمیٰ بھی چھوڑی، عہدے بھی چھوڑے، مال و دولت بھی چھوڑی، اپنے قیمتی گھر بھی چھوڑے، اور غار میں چلے گئے ایمان کے لیے۔ ایمان بچانا جو ہے نا یہ سب سے اہم ترین کام ہے، اور دجال اور دجالیت کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری بڑی کامیابی ہے، اور جب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہم اس بات کو سمجھیں گے تو پھر ہی کر سکیں گے۔ اب جب وہ غار میں پہنچ گئے تو پھر وہاں سو گئے، تو 309 سال سوئے رہے۔ پھر جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی، پھر ایک بندہ بھیجا، جیسے آپ نے واقعہ تو پڑھے ہوں گے۔ تو اس وقت 300 سال گزر چکے تھے، تو پھر جیسے آپ نے پڑھا ہوگا قسطنطنیہ جو شہر ہے، جو قسطنطین اعظم تھا ان کا، اس نے اسلام قبول کر لیا اس وقت، یعنی عیسائیت قبول کر لی۔ یہ 300 عیسوی کا کچھ کا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ظاہر عیسائیت غالب آ گئی۔ جب یہ اٹھے تو عیسائیوں کی حکمرانی تھی، یعنی جو اللہ کو ماننے والے تھے، تو وہ پھر انہوں نے ان کو پہچان لیا، پھر وہ واقعہ سارا یاد کیا، پھر ان کو ہیرو بنا کے انہوں نے سمجھا یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ بہرحال وہ پھر واپس جا کے وہاں ہی سو گئے تھے۔ تو اس قصے سے سبق کیا ملا ہے؟ اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کا مرحلہ آئے تو اسے بہر طور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور مادی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے اس وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں ہی ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایک اور بندہ بھی ہے میرا، جو آپ جانتے ہیں نا، جو وہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ تو حضرت موسیٰ کو شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، دریا کے پاس، وہاں ملے گا۔ پھر اپنے شاگرد کے ساتھ گئے، وہ ملے۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سوال نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن پھر جب چلے تو انہوں نے کشتی میں بیٹھے، انہوں نے بغیر کرائے کہ کشتی میں بٹھا لیا، لیکن حضرت خضر نے وہ توڑ دی۔ تو حضرت موسیٰ تو برداشت نہیں کر سکے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا۔ پھر آگے گئے، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یار آپ نے بے جان کو مار دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا بھی تھا، آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ سوال کروں تو پھر آپ مجھے نہ ساتھ رکھنا۔ پھر آگے گئے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، اور ان گاؤں والوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں یار کوئی کھانا شانا کھلا دو، ہمیں بھوک لگی، سفر کر گئے۔ انہوں نے کسی نے لفٹ نہیں کروائی ان کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے جناب وہ دیوار بنانی شروع کر دی۔ تو دیوار بنا دی۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ دیوار بنا رہے ہیں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس جدائی ہو گئی۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے اس میں کیا حکمتیں تھیں۔ تو وہ پہلی کشتی جو میں نے توڑی ہے، وہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے کرندے تھے، وہ ثابت کشتی کو پکڑ لیتے ہیں اور جو عیب والی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے اس کو عیبدار کر دیا کہ تاکہ ان غریبوں کا جو ہے نا روٹی روزی جو لگی ہوئی ہے یہ چلتی رہے۔ اور وہ جو بچے کو میں نے قتل کیا اللہ کے حکم سے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ تھا کہ یہ بڑا ہو کے یہ فساد کرے گا، اپنے والدین کے لیے مسیت کا باعث بنے گا اور ان کو بھی نہ کہیں یہ گمراہ کر دے، تو اس کا مر جانا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں نیک اولاد دے گا، تو اس لیے اس کو میں نے قتل کر دیا، اللہ کے حکم سے میں نے قتل کیا ہے۔ اور یہ جو دیوار بنائی ہے یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بچے تھے، ان کے والدین بڑے اچھے نیک لوگ تھے، تو وہ فوت ہو گئے ہیں۔
تو اب یہ ہے کہ اگر دیوار گر گئی مکمل طور پہ تو یہ شہر کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے نیچے خزانہ ہے تو وہ لوٹ لیں گے، تو اس لیے یہ میں نے بنائی ہے، تو جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بعض اوقات جو ظاہراً چیزیں ہوتی ہیں ہمیں جس طرح ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم اسی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حکمت جو ہے نا تلاش کرنی چاہیے، اور یہ صبر کے ساتھ جو ہے نا ملتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی نتیجہ، یعنی اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کسی کو حادثے کا کوئی شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو دنیا تو ہم تو ظاہر پرست ہیں، ہم ظاہراً دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں، اس واقعے میں خاص طور پہ مادہ پرستوں کا رد ہے، جو ہر چیز کو 2+2=4 دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس جی ہم تو یہ ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے ضروری نہیں ایسا ہو۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا، جو اگلے ہم سپارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 3 مثالیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو 3 مثالیں بیان کی ہیں وہ بھی مادہ کی رد میں، یعنی مادیت کے رد میں ہیں۔ سب سے پہلے اس شخص کی مثال ہے جو بڑا امیر تھا، اس کے پھلوں والے بڑے باغ تھے، بڑے زبردست قیمتی، جن میں بہت پھل آتا تھا اور بہت زیادہ پھل لگتا تھا۔ تو اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ یار اتنا تم تکبر نہ کرو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی، کوئی قیامت شیامت نہیں آنی، مجھے تو نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، یہ ایسے ہی ماشاءاللہ چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آج کے دور میں بھی کئی لوگ، ہمارے دفتر میں بھی کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے قیامت، ایسے ہی چلتا رہنا۔ تو اس نے کہا کہ قیامت شیامت قائم نہیں ہونی۔ اچھا چلو اگر قیامت قائم بھی ہو گئی نا تو پھر بھی مجھے ایسے ہی سارا کچھ ملنا ہے بعد میں بھی، یہ اس کے الفاظ تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہتے ہیں نہیں آج تو مجھے یار اللہ تعالیٰ نے آج دیا تو کل بھی دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ سے وہ لکھوا کے لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور اس دوست نے کہا کہ یار اتنا تکبر نہ کرو، تمہاری چیزیں ہیں لیکن اس طرح نہ تم کرو کہ تم بڑے تکبر کر رہے ہو اور شرک کر رہے ہو۔ تم یعنی شرک کیا تھا کہ وہ مادے کو خدا بنا رہا تھا، یعنی اسباب کو، کہ میرے پاس دولت ہے، ہر چیز ہے، نعمت ہے، تو مجھے اس کو کیا ہونا ہے۔ تو یہاں اس کا رد کیا گیا، اور یہی دجالیت اصل میں ہے کہ مادہ خدا نہیں ہے، یا کسی شخص کے پاس بڑی فیسلٹیز اور ہر چیز آ گئی ہے تو وہ خدا نہیں بن جائے گا۔ تو یہ اصل میں چیز سمجھنے والی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیجا اور سارا اس کا باغ، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ پھر اس نے افسوس کیا، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، حالانکہ وہ مطلب اس طریقے سے نہیں، اس نے مادے کو اصل میں شریک ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جیسے زمین کی رویدگی ہوتی ہے، زمین میں پودے اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودے مرجھا جاتے ہیں، سارا کچھ سوکھ جاتا ہے، پھر وہ چورا ہو کے بکھر جاتے ہیں اور پاؤں تلے آپ روند رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مادیت اور دنیا کی مثال ہے۔ پھر آخری مثال اس میں یہ ہے، تکبر اور غرور کی مثال ہے، کہ حضرت آدم اور حضرت ابلیس کا واقعہ جیسے بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یار تم جو ہے نا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا جی میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو نہیں سجدہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو حکم ماننا ہوتا ہے۔ اصل میں اپنی لاجکیں، اپنی منطقیں پیش کرنا، نہیں جی ایسے نہیں تو ایسے ہوتا ہے، 2+2 تو 4 ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں 5 ہو جائیں گے، میں نہیں مانتا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول جو بتا دیں وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ماننا ہوتا ہے ہمیں، ہم اپنی بحث، اپنی لاجکس نہ پیش کیا کریں۔ تو اس میں یہ خاص طور پہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکم دیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو فخر اور گمنڈ میں اس کو مبتلا نہ کرے، کوئی بات، کوئی منطق، وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر تسلیم خم کر دے اور اس کی تسلیم و رضا پہ راضی ہو جائے، اور وہ آگے سے حجت بازی نہ کرے، انکار نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کے پڑھ کے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ پوری کائنات کے بادشاہ کی کتاب ہے، اور وہ اس سے کو خوش کریں گے وہ آپ کو سارا کچھ دے گا۔ دنیا جہان کا ہر خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی آپ کو چاہیے اس سے مانگے وہ دے دے گا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ لوگوں کے ترلے منتیں کرنے کی بجائے آپ اس کے آگے سر بے سجدہ ہوں، اس سے مانگیں۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، رزق چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، ہر چیز اس کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ سیریس ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔